إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. سب تعریفیں، بزرگییں، بڑائییں اور عظمتیں اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہیں. وہ اللہ جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی ہمسر اور مقابل نہیں ہے، جس کے علاوہ اس کائنات میں اور کوئی الہ نہیں ہے. درود و سلام ہو ہادی برحق رحمت للعالمین امام الانبیاء سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. پچھلے جمعے نماز کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں بیان کیا تھا، اور اللہ احکم الحاکمین نے اپنے قرآن مجید میں ہی یہ بات فرما دی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز وقت مقررہ پر فرض کر دی گئی ہے. اور پھر نماز پڑھنے والے فلاح پانے والے لوگ ہیں، کامیاب ترین لوگ ہیں. اور یہ بات بھی بتلائی گئی تھی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی فقد کفر، اس نے کفر کیا. اگرچہ بعض لوگ اس کو کفر دون الکفر کہتے ہیں، شاید بعض لوگ کفر دون الکفر کا معنی نہ سمجھتے ہوں. ایک ہے پکا کافر، جس طرح مودی کافر ہے، ٹرمپ کافر ہے، یا اس جیسے لوگ جو اسلام کا سرے سے انکار ہی کرتے ہیں. ایک وہ انکار کرنے والا ہے جو کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا. اس میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں. اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اہل علم کا، تمام مسالک کا اس پر اجماع ہے کہ جو حدیث پچھلے جمعے آپ نے سنی تھی کہ بنی الاسلام علی خمس
کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک کا انکار کر دینے والا موتی جیسے کافر ہے کہ میں نہیں مانتا نماز کو، کوئی نماز چیز نہیں ہے، میں نہیں مانتا حج کو، ایسے لوگ پیسے ضائع کرتے ہیں، کئی ایسے سر پھرے ہیں۔ قربانی کا انکار کئی کر دیتے ہیں، دیکھو جی لاکھوں جانور ایک ہی دن ذبح کر دیتے ہیں، بلکہ کروڑوں سمجھ لو۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور مسلمان اللہ کے ہر حکم کو ہر وقت بجا لانے کے لیے تیار رہتا ہے، لیکن جو سب لوگ سستی کرتے ہیں یہ ہے کفر دون الکفر، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، پرواہ نہیں نماز کی، کبھی عشاء کی چھوٹ گئی، کبھی فجر کی چھوٹ گئی، سویا ہی رہا، روز معمول بنا لیا۔ یہ ایک دوسرے کو تنبیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے یہ انبیاء کا وصف بیان کیا ہے کہ انبیاء خود بھی نمازوں کے پابند ہوتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی نمازوں کی پابندی سکھلاتے، خود ہی پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اہل و عیال کو بھی بار بار ان کو کہنا۔ اللہ کے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی ترغیب دو، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِمْ، جب 10 سال کا ہو جائے پھر نماز نہ پڑھے، فرمایا اس کو ماں کی نماز پڑھاؤ۔ تین چیزیں اس حدیث میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کے لیے بتلائی ہیں۔ پہلی، مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہم چھوٹے ہوتے تھے، ہماری والدہ نے ہمیں اپنے ساتھ کھڑے کر لینا، اونچی آواز میں نماز پڑھاتی تھی تاکہ ان کو بھی نماز آئے۔ اور پھر کبھی ایسا بھی ہوتا تھا، الحمدللہ میرے ساتھ تو کبھی نہیں ایسا ہوا، لیکن میرے بڑے بھائیوں کے پاس کئی دفعہ ہوا کہ برتن بھی الگ والدہ کر دیتی تھی کہ تم نماز نہیں پڑھتے، ہم سے برتن الگ کر لو۔ آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سارے بچے پکے نمازی ہیں آج تک بھی۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دی ہر والدین کو، مروا اولادکم بالصلاۃ، لوگوں اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو۔ جبکہ وہ 7 سال کے ہو جائیں، وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ، وَاضْرِبُوهُمْ، اور ان کو مارو۔ اگر وہ نماز نہ پڑھے 10 سال کے ہو جائیں تو پھر ان کو مار کے نماز پڑھاؤ۔ 2 چیزیں۔ اور تیسری فرمایا فَرِّقُوا بَيْنَ مَضَاجِعِهِمْ، جب 10 سال کے ہو جائیں پھر ان کے بسترے بھی الگ کر دو۔ یہ تربیت کی بہت بڑی چیز ہے جس سے ہم غافل ہیں۔ 10 سال کا بچہ جوان ہو جاتا ہے، بہن بھائی الگ کر دو، بھائی بھائی الگ کر دو، الگ الگ بسترے ان کو کر دو۔ یہ تربیت کون سکھلا رہے ہیں؟ دین
صرف واضح نہیں ہے، تربیت بھی ہے، تعلیم بھی ہے، پریکٹیکلی کر کے دکھانا، اس کے لیے محنت اور کوشش کرنا۔ پچھلے جمعے جو حدیث ہم نے شروع کی تھی، جبریل امین علیہ السلام نے اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دن نماز پڑھائی، پہلے وقت میں اور آخری وقت میں، اور ہمارے کے درمیان نماز کا وقت ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، جاء رجل، ایک شخص آیا، اس کے کپڑے سفید تھے اور اس کے بال سیاہ تھے، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، اور ہم میں سے اس شخص کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، عقیدت بھی سیکھنی چاہیے۔ عقیدت میں غلو ہے، وہ عقیدت جو اللہ کے لائق ہے، غیر اللہ کے لیے وہ عقیدت اپنانا یہ شرک بھی ہے، حرام بھی ہے۔ ایک عقیدت، بڑے کا احترام، بڑے کی عزت، اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے بھی اعلیٰ، فرشتوں میں سے بھی اعلیٰ۔ جبریل امین آئے، آپ کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اس نے دونوں اپنی ہتھیلیاں اپنی رانوں پر رکھ لی، مؤدب ہو کر بیٹھ گئے۔ اور دین یہ کہتا ہے، دین سکھانے کے لیے پوچھنا پڑتا ہے، سوال کرنے پڑتے ہیں، اپنی اصلاح کرنے کے لیے سوال و جواب بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ آتے ہی اس نے یہ سوال کر دیا، اخبرنی عن الاسلام، یا بعض روایات میں آتا ہے مال اسلام یا رسول اللہ، بہت بڑا سوال تھا۔ ہمیں لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اسلام ہے کیا، ہم اسلام کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں۔ فرمایا الاسلام، جواب سنے اللہ کے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں۔ یہ سب سے پہلی بات ہے اسلام کی، زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے، جھکتا جا کے قبر کے سامنے ہے، گھوڑے کے سامنے ہے، غیر اللہ کے سامنے ہے، پیر کے سامنے جا کے جھکتا ہے۔ آج تو پتہ نہیں کون کون سے پیر اور کون کون سے طریقے نکل آئے ہیں، ہزاروں انسان کھڑے ہیں، ایک ایک آتا ہے سجدے کر کے، ناچتا بھی ہے سجدے بھی کرتا ہے۔ اسلام یہ نہیں تھا۔ کائنات کے امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ اسلام یہ ہے کہ اللہ کے سوا اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں ہے۔
جھکنا ہے تو اس کے سامنے، جوڑی پھیلانی ہے تو اس کے سامنے، سجدہ ریز ہونا ہے تو اس کے سامنے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرا تسمہ بھی گم ہو جائے تو اپنے رب سے مانگ۔ تشریحات تو اس میں لمبی ہیں، کیا کسی سے دنیا کے بارے میں کوئی سوال ہی نہیں کر سکتا؟ حالانکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی سواری پر کسی کو بٹھا دینا، اس کا سامان لدوا دینا، کسی کا کام کر دینا، یہ اجر و ثواب بہت، یہ اور چیزیں ہیں، یہ انسانی ضروریات ہیں۔ جیسے مردوں سے جا کے بیٹے مانگنا، قبروں پر جا کے التجائیں کرنا، یہ شرک ہے۔ جو چیز زندہ بیٹا دے ہی نہیں سکتا، اس کائنات کا کوئی شخص، بڑے سے بڑا نبی، بلکہ نبی بھی، قرآن پڑھیں تو پتہ چلے نا، نبی بھی بڑھاپے تک 86 سال تک ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سامنے آوازاری کرتے رہے، رب حب لی من الصالحین۔ پیغمبر خلیل اللہ، آپ لوگوں کا کیا ہے جس کے بارے میں نہ مجھے پتا ہے، نہ آپ کو پتا ہے، نہ کسی کو پتا ہے کون نیک ہے کون بد ہے؟ کچھ ظاہری اعمال ہیں جس کو دیکھ کر ہم لوگوں کو کہہ دیتے ہیں یہ بڑا اچھا آدمی ہے، یہ بڑا برا آدمی ہے۔ دل کی کیفیت تو اللہ ہی جاننے والا ہے۔ ہمارا تو صرف اتنا ایمان ہے کہ جو اللہ نے ہمیں بتلا دیا اور اللہ کے رسول نے بتلا دیا وہ سچ ہے، اس کے بارے میں مسلمان کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ باقی اللہ کو علم ہے، ظواہر کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے، لیکن حقیقت حال کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جب بندہ مر جائے تو پھر اس کو گالی بھی نہ دو، اس کو برا بھلا بھی نہ کہو، وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے، جو اس نے کمایا تھا وہ اس کو مل گیا ہے۔ ہاں اگر اس کے کچھ چیزیں یا کوئی چیزیں اسلام کے خلاف ہیں تو اس کی ضرور تردید کرو اسلام کے مطابق کہ بھئی یہ اس نے بات غلط کہی ہے، یہ صحیح کہی ہے۔ لیکن کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا یا کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کو گالی دینا، آج تو ویسے ہی وتیرہ بن چکا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کو بیٹھ کر گالیاں دے رہے ہیں۔ شائستگی، انسانیت، اسلام تو بہت بڑا ہے، آج تو انسانیت بھی نہیں ہے، ساری پبلک سن رہی ہے اور ملک کے سب سے اعلیٰ عہدوں والے کسی کو گندی گالیاں بک رہے ہیں۔ اسلام تو بڑی دور کی بات ہے، تہذیب بھی نہیں ہے، انسانیت بھی نہیں ہے۔ خیر، تو فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ رہنما کوئی نہیں ہے تو پھر اس کے علاوہ کسی اور کی بات ماننا، کسی اور کی بات کو مقدم کرنا، اس پر اصرار کرنا کہ نہیں یہ بھی تو اللہ کے ولی تھے، وہ ولی ہو نہیں سکتا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی مخالفت کرے۔ غلطی ہو جانا الگ بات ہے، کسی میں کمی بیشی ہونا الگ بات ہے، کسی کا ذاتی فعل ہونا الگ بات ہے، لیکن مومن مسلمان اللہ کا ولی جان بوجھ کر کبھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں کرتا، اور جو جان بوجھ کر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ولایت پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملتی،
دوسری چیز فرمایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کر، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کر، وَتَصُومَ رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَاعَ عَلَيْهِ سَبِيلًا، پانچویں چیز فرمائی بیت اللہ کا حج کر، اگر تجھ میں اس کے راستے کی طاقت ہے، تیرے پاس زیادہ راہ ہے تو تو بیت اللہ کا حج کر، اگر زیادہ راہ نہیں ہے تو پھر بھی تجھ پر حج واجب نہیں ہے۔ یہ پانچ چیزیں فرمایا یہ اسلام ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ہم نے بڑا تعجب کیا، یسألہ ویصدقہ، پہلا شخص دیکھا ہے سوال بھی خود ہی کرتا ہے تصدیق بھی خود ہی کرتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا جس کو پتہ نہ ہو اور سوال پوچھا کہ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، مجھے پہلے ہی پتا تھا۔ سوال ہوتا ہی اس لیے، بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے امتحان کے لیے سوال و جواب کرتے رہتے ہیں، کسی کا امتحان نہیں لینا چاہیے۔ فرمایا ہم نے بڑا تعجب کیا، خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی جواب دیتا ہے۔ پھر اس نے سوال کر دیا مال ایمان یا رسول اللہ اخبرنی عن الایمان، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے بارے میں مجھے بتلا دیجیے، ایمان کیا ہے؟ اللہ اکبر، 6 چیزیں اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتلائی۔ تؤمن باللہ وملائکتہ، پہلی بات ایمان میں یہ داخل ہے تو اللہ پر ایمان رکھ، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھ، وکتبہ، اس کی کتابوں پر تیرا ایمان ہونا چاہیے۔ آج پڑھا لکھا اس کو گردانتے ہیں جس کو 2 لفظ انگریزی کے آتے ہیں، بے شک وہ اللہ سے آتی ہو یا نہ آتی ہو، اس کو کہتے ہیں بڑا تعلیم یافتہ ہے۔ اور جس نے ساری زندگی قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تشریح، اللہ کے احکامات کو جاننے میں لگا دی، کہتے ہیں یہ ان پڑھ ہے، الٹی گنگا بہتی ہے، الٹی گنگا بہتی ہے۔ تو برکت تعلیم اسی کو کہا گیا ہے، قرآن و حدیث کو تعلیم کہا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسری تعلیم پڑھنا جائز نہیں ہے، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ انسان دین کی تعلیم سے نابلدی ساری زندگی رہے اور اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ کر اپنی مرضی پر گزار دیں اور اس کو دین کی ابجد بھی نہ آتی ہو، یہ مطلب نہیں ہے۔ فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان رکھ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھ، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھ، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھ، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر بھی تیرا ایمان ہو۔ وہ دن آنے والا ہے، وہ دن آنے والا ہے جب مجھے ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، جب ساری کائنات اللہ قبل حاکمین کے سامنے پیش ہوگی، اور جس کا یہ عقیدہ نہیں کہتا دیکھا جائے گا جب وہاں ہوگا، وہ کیڑا کسی نے جا کے دیکھے ہے؟ ہاں مسلمان بھی یہ کہتے ہوتے کیڑا جا کے کسی نے دیکھے ہے؟ پتہ نہیں جانا بھی ہے کہ نہیں جانا، نعوذ باللہ من ذالک، کفر بواح ہے یہ۔ یقین ہو، ڈر ہو اللہ کا کہ میں نے اللہ کے سامنے ایک دن کھڑے ہونا ہے، اور اچھی
پھر اس نے کیا دیا؟ صدقت. آپ نے سچ فرمایا. پھر اس نے تیسرا سوال کر دیا، مل احسان یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. ہم میں سے شاید کسی کی کیفیت بھی یہ نہ ہو. فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ اللہ کو تو دیکھ رہا ہے، یعنی اس انداز میں کر. یہ بچوں کو ذرا چپ کروا دیں. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر تیری یہ کیفیت نہ ہو، کم از کم تیری یہ کیفیت ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کوئی دیکھ ہی نہیں رہا. نماز میں ٹھونگے مار، ہر کام میں بے ایمانی، ہر کام میں دھوکہ، ہر کام میں فراڈ. اللہ اکبر، ہر کام میں ملاوٹ. کوئی چیز تمہیں الا من رحم ربی، الا من رحم ربی. بندہ دعائیں کرتا ہے، یا اللہ دودھ میں آدھا پانی بے شک ڈال دیں، صحیح پانی ڈال دیں. وہ سرف، وہ یوریا، وہ پتہ نہیں کیا کیا ڈالتے ہیں دودھ میں. آپ جا کر دودھ لیں کسی سے، دور جا کر وہ 120 روپے گھر آ کے دیتا تو 90 روپے. یہ دودھ خالص ہوگا جو 90 روپے میں آپ کو ملتا ہے؟ وہ مرچ خالص ہوگی؟ ثابت مرچ بھی 800 روپے کی اور کسی ہوئی بھی 800 روپے کی، اس میں پتہ نہیں کیا کیا ڈالتے ہیں. اللہ حاضر کیا. وہ مسئلہ نہیں میں دینا چاہتا سکھوں اور ہندوؤں کی، کہ ایک سکھ نے کہا کہ چلو جی کتنی مسلمانوں کی دکانیں، کتنی سکھوں کی دکانیں، سب پر جا کر سودوں کی تلاشی لے لو. اگر ہمارے سودے میں زیادہ ملاوٹ ہوئی تو پھر ہمیں پکڑ لینا، اگر تمہارے مسلمانوں کے سودوں میں زیادہ ملاوٹ ہوئی پھر تم جھوٹے. نعوذ باللہ، وہ دین کو اس بات پر جھوٹا کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ انسان جھوٹے ہیں، اسلام جھوٹا نہیں ہے. اسلام اس کا حکم نہیں دیتا. مومن وہ ہے جو اس طرح اللہ کی عبادت کرے گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ کیفیت نہیں ہوتی تو کم از کم یہ تو کیفیت ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. پھر اس نے کہا صدقت یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے سچ فرمایا. یہ بڑی تربیت والی حدیث ہے، اس کو حدیث جبریل کہتے ہیں. یہ پورے دین کا لب لباب ہے. یہ حدیث پورے دین کا یہ نچوڑ ہے. حدیث پورے دین کی اصل اصول ہے. یہ حدیث، یہ ایک حدیث جس نے پلے باندھ لی اس کا بیڑا تھا گیا. اس نے پھر سوال کر دیا، مدرسہ تو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جواب سنیں کائنات کے امام کا، سید الانبیاء کا، امام الانبیاء کا، من مسئول عنہا عالم من السائل. فرمایا جس سے سوال کیا جا رہا ہے
وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. مل مسئول عنہا بعالم من السائل. جبریل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. نہ تجھے اللہ نے بتلایا ہے کہ قیامت کب آئے گی، نہ مجھے بتلایا ہے. نہ مجھے پتا ہے نہ تجھے پتا ہے. اسی پر لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تیار. اس کو اگر یہی بات کہتے گستاخ ہے. یہ ادب نہیں کرتا رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بندے نے کچھ بھی نہیں کہا، اس نے صرف اتنی بات ہی کہی ہوگی کہ اللہ کے پیغمبر بھی اللہ کے علاوہ نہیں دے سکتے، اور اسی پر اس کو قتل کر دیا. اور وہ یہ ڈال رہا تھا کہ میں نے گستاخ رسول کو قتل کر دیا. لو، محبان رسول، یہ محبت نہیں ہے رسول اللہ کی، یہ اصل میں گستاخی ہے. اب قرآن کی کتنی آیات ہیں اس میں. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ. سیدھی بات ہے. اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے میں یہاں دنیا میں خزانے تقسیم کرنے کے لیے نہیں آیا. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، نہ میں غیب جانتا ہوں. میرا خیال میں ان پڑھ بندہ بھی یہ جانتا ہوگا وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ کہ میں غیب نہیں جانتا. کہہ دیجئے میں غیب نہیں جانتا. لیکن اس پر بھی اصرار ہے. قرآن کو جو کھلایا جا رہا ہے، حدیث کو جو کھلایا جا رہا ہے، پھر بھی کہتے ہیں محبان رسول. کئی دفعہ عقیدہ اس لیے میں بار بار بتلاتا ہوں یہاں، یہ عقیدہ بتلانا بڑا ضروری ہے کہ مسلمان کا عقیدہ کیا ہے. اگر اس عقیدے کا پتہ نہ چلے تو پھر بھی انسان گمراہ رہ جاتا ہے.